السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی کتاب سے غزل نمبر 4 جو کہ حصہ نظم کی ایک غزل ہے جس کے شاعر ہیں فانی بدایونی، آئیے آج ہم ان کی اس غزل کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم غزل کو ترنم سے پیش کریں، پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ جان لیتے ہیں۔ ہندی کے کسی شاعر نے کہا ہے، جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، یعنی سورج جہاں نہیں پہنچ پاتا، شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ شاعری میں انسان، زندگی اور کائنات کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ملتے ہیں جو ہمیں محسوسات کی ایک الگ دنیا میں لے جاتے اور غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں۔ فانی بدایونی کی اس غزل میں بھی ایسی ہی بصیرت افروز باتیں بیان کی گئی ہیں۔ عزیز طلباء، جو پہلی بات ہم نے جو یہاں پڑھی ہے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جو چیز سورج بھی ہمیں نہیں دکھا سکتا یا سورج کی روشنی سے بھی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہاں ایک شاعر اپنی شاعری کے ذریعے سے انسان کو یا انسان کی سوچ کو پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تصویر اگر ہم کسی چیز کی دیکھیں تو اس تصویر کو دیکھنے والوں کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق، لیکن اگر کسی شاعر کو اس تصویر کے سامنے کھڑا کیا جائے تو اس کا تخیل کچھ اور ہی ہوتا ہے جو عام انسان اس تصویر کے تخیل کو نہیں بتا سکتا۔ شاعر اپنی کیفیات کے ذریعے سے، اپنے خیالات کے ذریعے سے یا اپنے دائرے فکر کے ذریعے سے عام انسان کو بھی اس جگہ پہنچانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہندی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں ایک شاعر کا تخیل پہنچ سکتا ہے، اور صرف وہاں پہنچتا نہیں بلکہ شاعر اس شاعری کے ذریعے سے، اپنے اظہار بیان کے ذریعے سے، اپنے اظہار کلام کے ذریعے سے عام انسانوں کو بھی وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ شاعری کی خصوصیت ہوتی ہے اور ایک شاعر کی مہارت ہوتی ہے، اور یہ ملکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ شاعری انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ فطرت مخصوص انسانوں کے حصے ہی میں آتی ہے۔ تو آج ہم فانی بدایونی کی جو غزل پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ایک انوکھا خیال، ایک انوکھی فکر، ایک انوکھا تصور ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے ان شاعر محترم کا ہم تعارف جان لیں۔ فانی کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ وہ 1879 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے تک مدرس رہے۔ بعد میں ملازمت ترک کر کے علی گڑھ میں MAO کالج، موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 1932 عیسوی میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچے، وہاں ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ فانی کی شاعری میں درد و غم کے مضامین کی کثرت کے سبب فانی کو یاسید کا امام کہا جاتا ہے۔ عرفانیات فانی، وجدانیات فانی اور باقیات فانی ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ تو عزیز طلباء، فانی بدایونی صاحب کے تعارف میں ان کی جان پہچان کے عنوان پہ یہ بات بتائی گئی کہ آپ کا ولادت کا جو سن ہے 1879 عیسوی ہے، اتر پردیش میں بدایوں میں ان کی پیدائش کا مقام بتایا گیا۔ بریلی کالج سے آپ نے BA کیا، اس کے بعد وہ مدرس بن گئے۔ بعد میں ملازمت ترک کر کے MAO کالج جو کہ موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اس سے پہلے سر سید احمد خان نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا جو کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی، اور 1932 عیسوی میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر وہ حیدرآباد پہنچے، اور حیدرآباد میں آنے کے بعد وہ یہاں کے اسکول میں صدر مدرس کے فرائض انجام دیے۔ ہم جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، ضلع عثمان آباد کے ضلع کے اندر ملٹی پرپز نام کا جو ادارہ جو چلتا ہے، جو کہ ایک ہائی اسکول اور جونیئر کالج پر مشتمل ہے، لہٰذا اس ادارے میں بھی فانی بدایونی صاحب نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کا نام نامی بھی یہاں کے ریکارڈ میں
موجود بتایا جاتا ہے۔ سن 1941 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی شاعری میں درد و غم کے مضامین کثرت سے ملتے ہیں، یعنی نا امیدی اور یاس کی کیفیت اور زندگی سے رنجیدہ ہونا یا زندگی سے نا امید ہونا اور اس طرح کی کیفیات ان کی شاعری میں زیادہ پائے جانے کی بنا پر انہیں یاسید کا امام کہا جاتا ہے، رنج اور افسوس کا لکھنے والا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عرفانیات فانی، وجدانیات فانی اور باقیات فانی یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا فانی بدایونی صاحب کا تعارف جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے ان کی غزل کو ہم ترنم سے پیش کریں۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ زندگی کا ہے کوہ خواب ہے دیوانے کا، زندگی کا ہے کوہ خواب ہے دیوانے کا۔ ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، خلق کہتی ہے جسے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے۔ ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، خلق کہتی ہے جسے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم خانے کا، آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم خانے کا۔ ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، خلق کہتی ہے جسے۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں۔ سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، خلق کہتی ہے جسے۔ ہر
نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسے ویرانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسے ویرانے کا، خلق کہتی ہے جسے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی غزل فانی بدایونی صاحب کی، جس کو ہم نے آپ کے سامنے ترنم سے پیش کیا۔ اب آئیے اس غزل کے ایک ایک شعر کو پڑھ کر ہم اس کی مختصر سی تشریح کر دیں۔ پہلا شعر دیکھیں۔ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، یعنی دنیا جسے دل کہتی ہے، اپنے دیوانے کا دل جس کو کہا جاتا ہے، یا انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ کیا ہے، یہ شاعر اپنے اس غزل کے پہلے شعر میں مطلع میں بتانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو دنیا نام کا جو ویرانہ ہے، دنیا کو ویرانہ کہا ہے شاعر نے، اور اسی ویرانے کا ایک گوشہ یعنی کونا، اس دنیا کے ویرانے کا ایک کونا شاعر نے یہاں پر دل کو کہا ہے کہ تم جسے دل 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 کہے جا رہے ہو، وہ دل ہے کیا چیز؟ تو یہ جو دنیا کا ویرانہ ہے، جو ایک دن تباہ و برباد ہونے والا ہے، ایک دن ختم ہونے والا ہے، جس کو ایک دن فنا ہے، کہ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں بستے ہیں اور ایک عمر گزار کر دنیا سے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس دنیا کو اسی طرح سے ویرانہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جس وقت یہ پیدا ہوئے تھے تو یہاں پر انسانوں کی بستی تھی، اور اب جب یہ چلے گئے ہیں تو پھر یہ دوبارہ دنیا ویران ہی رہی، یعنی یہ جو دل ہے انسان کا، یہ بھی ایک طرح کا ویرانہ ہے۔ اب دل انسان کا ویرانہ کیوں کہلاتا ہے؟ تو ایک بات یہ بھی جان لیں کہ جو انسان اپنے دل میں اللہ کو بساتا ہے تو وہی دل دل کہلانے کے لائق ہے، اور جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں بستی، یا جس دل میں اللہ کا دھیان اور اللہ سے لو نہیں ہوتی، یقیناً وہ دل دل کہلانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ وہ دل ویرانہ ہی ہے۔ تو جس طرح دنیا ایک ویرانہ ہے کیونکہ یہاں انسان تھوڑے دنوں کے لیے بستا ہے، جس طرح ایک خانہ بدوش جگہ جگہ پر کچھ دنوں کے لیے ٹھہرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی کچھ دنوں کے ٹھہراؤ کے لیے دنیا میں آیا ہے، گویا دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ دنیا ویران ہے، اسی طرح سے انسان کا دل بھی ویران ہے۔ ہاں، اگر وہ دل اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہے تو یقیناً وہ دل دل کہلانے کے لائق ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا جسے دل کہہ رہی ہے، میری نظر میں یہ دل دل نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے یہ دنیا ہے جو کہ ایک ویران جگہ ہے، یہاں انسان ہمیشہ بسنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں انسان کو ہمیشہ کے لیے بقا نہیں ہے، بلکہ ایک دن انسان کو یہاں سے فنا ہونا ہے، یہاں سے گزر جانا ہے، لہٰذا یہ دنیا ویرانی ہے، اور اس ویرانے کا ایک کونا انسان کا دل ہے، جس کو انسان دل دل کہے جا رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ یہ ایک طرح کا معمہ ہے جس کو انسان اب تک جو ہے نہ سمجھ پایا ہے نہ سمجھا پایا ہے کہ زندگی آخر ہے کیا۔ کئی جو ہے انسان اس دنیا کی زندگی کے بھید کو جاننے کی کوشش کرتے رہے اور آخر کار اس زندگی کے راز کو جانے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، نہ خود سمجھ پائے کہ زندگی ہے کیا اور نہ کسی کو وہ سمجھا پائے۔ تو اس چیز کو شاعر نے دیوانے کے خواب سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح کوئی دیوانہ خواب دیکھے اور وہ خواب اگر انسانوں کے سامنے بیان کرنے چلے تو کیا اس کے خواب کو لوگ سمجھ پاتے ہیں؟
دیوانے پن کا خواب کوئی حقیقت جس طرح نہیں رکھتا، اسی طرح سے زندگی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ چکا چوند نظر آتی صحرا کا دھوکہ ہے کہ یہ چیز انسان کے سمجھ کے باہر ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو بہت خوبصورت ہے، یہ من کو بھاتی ہے، لبھاتی ہے، لیکن یہ انسان کے لیے حتمی ہمیشہ کی کامیابی دلانے کی ضمانت نہیں دیتی۔ لہٰذا اس کو معمہ کہا ہے شاعر نے کہ یہ ایک معمہ ہے، انسان نہ اس سے سمجھ پایا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھا پایا ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح کسی دیوانے کا خواب ہوتا ہے۔ اگلے شعر میں دیکھیں شاعر کیا کہہ رہا ہے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی خود اس بات پہ شرمندہ ہے کہ مجھے دنیا میں وہ لائی ہے۔ میری زندگی نے کسی موقع پر کسی شاعر نے کہا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، اس کی مرضی سے اس نے زندگی دی، اور پھر ہم دنیا میں آئے اور یہاں پر آ کر ایک زندہ انسان کہلائے، لیکن جانا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ جب اللہ نے موت دی، انسان جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ زندگی جو مجھے دنیا کے اندر لے آئی ہے وہ خود میرے لے آنے پہ شرمندہ ہے، اور اس کی شرمندگی کا اظہار شاعر نے اس طرح کیا ہے کہ یہ زندگی جس نے مجھے دنیا میں لائی ہے، وہی زندگی میرے مر جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاشتی رہتی ہے۔ کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، تو اسے کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے درکار ہوتا ہے، کہ کوئی جو ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی جو ہے دل کے دورے سے مرے گا، کوئی کسی بیماری سے مرے گا، کوئی کسی صدمے سے مرے گا، کوئی کسی پریشانی کے عالم میں مرے گا، اور کوئی جو ہے کسی حال میں مرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے حالات جو انسان کے مرنے کا بہانہ بنتے ہیں، یہی زندگی ان بہانوں کو تلاشتی رہتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے۔ تو شاعر اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زندگی خود اس بات پہ شرمندہ ہے کہ مجھے دنیا میں لے آئی ہے، اور وہی زندگی جو ہے میرے دنیا سے جانے کے بہانے بھی خود ہی ڈھونڈ رہی ہے، تلاش رہی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ شاعر سوال اٹھا رہا ہے کہ تم نے کسی گھر کو کبھی رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ رنگ بدلنے والی چیزیں تو دنیا میں اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کسی کا گھر کبھی رنگ بدلے ہوئے ہے، کیا یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، گھر خود بخود اپنا رنگ نہیں بدلتا، رنگ بدلنا تو یہ گرگٹ کی چال ہے، لہٰذا گھر کسی کا رنگ نہیں بدلتا۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھو اور آؤ اور میرے غم خانے کا، یعنی میں غموں سے اتنا پریشان ہوں کہ میرے غموں کی وجہ سے میرے گھر نے بھی اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے۔ اتنے غم ہیں میرے اوپر سوار، اور اتنے غم جو ہے میرے اوپر چھائے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں، کہ ان غموں کے بوجھ کی وجہ سے، ان غموں کے اثر کی وجہ سے میرا گھر بھی جو ہے اپنا رنگ تبدیل کر چکا ہے۔ شاعر اپنے غموں کا اظہار اس انداز سے کر رہا ہے کہ میرے اوپر اتنے غم سوار ہیں کہ میں تو پریشان ہوں ہی ان غموں کی وجہ سے، میرے گھر نے بھی اپنا رنگ ان غموں کی وجہ سے تبدیل کر لیا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ آئیے اور میرے غم خانے کو دیکھیے کہ کیا تماشا یہاں پر کھڑا ہے، میرے گھر نے بالکل اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر غموں کا اتنا بوجھ ہے کہ میرے دل سے لہو کی بوندیں نکل کر، خون کی بوندیں نکل کر، خون کے قطرے نکل کر آنکھوں میں پہنچ چکے ہیں، اور میری آنکھوں نے اس طرح کا روپ اختیار کر لیا ہے جیسے کوئی شیشہ جو کہ پیمانہ ہے، پیالہ ہوتا ہے، پینے کا پیالہ، شیشے کا پیالہ، جب اس کے اندر جو ہے کوئی مشروب ڈالا جاتا ہے، کوئی شربت بھرا جاتا ہے، تو جس طرح سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اسی طرح سے میری آنکھوں کا بھی رنگ بدلا ہوا ہے، کیونکہ میرے دل سے خون ایسے آنکھوں میں چڑھا ہے اور ایسے میری آنکھوں میں بھر گیا ہے کہ میری آنکھیں جو کہ ایک شیشے کی مانند تھیں اب پیمانہ نظر آ رہی ہیں، جو کہ بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی پیمانے کے اندر، کسی شیشے کے پیالے کے اندر کوئی مشروب جو ہے رکھا ہوا ہے۔ گویا میری آنکھیں بھی
کسی پیمانے سے کم نہیں ہیں، کیونکہ میرے دل کے غموں کا جو لہو ہے وہ میری آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ یعنی غموں کی شدت کو شاعر اس شعر کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اس غزل کا آخری شعر جس کو مقطع کہتے ہیں، مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر ہم فانی بدایونی صاحب کی جو غزل پڑھ رہے ہیں تو فانی یہ شاعر کا تخلص ہے، لہٰذا اپنا تخلص، اپنا نام شاعر نے اس شعر کے اندر جو ہے استعمال کیا ہے، جس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع میں شاعر کیا کہتا ہے، دیکھیں، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر انسان اپنی گزری ہوئی عمر کی میت ہے۔ ہر نفس، ہر ذی روح، ہر شخص دنیا میں جینے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے فانی، ہر انسان جس نے اپنی عمر دنیا میں گزاری ہے اس گزری ہوئی عمر کی میت نظر آتا ہے، اور زندگی کو نام بھی یہی دیا ہے شاعر نے کہ مرمر کے جینے کا نام اصل میں زندگی ہے، کہ انسان جو ہے روزانہ مرتا رہتا ہے۔ کس لیے مرتا رہتا ہے؟ جینے کے لیے مرتا رہتا ہے۔ تو مرمر کے جینے کا نام یہاں پر شاعر نے زندگی دیا ہے۔ اب مرمر کے جینا، اس سے کیا مراد لیں گے ہم؟ کہ انسان کو جینے کے لیے روزی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی جان کو کھپاتا ہے، یعنی اپنی جان کو مارتا ہے۔ انسان کو محنت کرنا پڑے گا، کسی کی غلامی کرنی پڑے گی، کسی کے کام آنا پڑے گا، یا کوئی کام دھندا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کام میں لگانا پڑے گا، یعنی کہ مشقت اٹھانی پڑے گی، تب جا کے اس کی روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یعنی انسان جینے کے لیے کھانا جو تلاش کر رہا ہے، اس کھانے کو تلاشنے کے لیے یا اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو کھپاتا ہے، کوئی محنت کا کام کرتا ہے، کوئی مشقت کا کام کرتا ہے، یعنی گویا کہ جینے کے لیے پہلے اسے مرنا پڑ رہا ہے۔ اس بات کو جو ہے شاعر نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس غزل کا مختصر سا ترجمہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، لہٰذا اس کے معنی و اشارات کو بھی ذہن نشین کریں، اس غزل کو بھی اچھی طرح سے یاد کریں، کیونکہ یہ غزل ہمیں ایک نیا درس جو ہے زندگی کو اور زندگی کے حقیقت کو سمجھنے کا جو ہے دے رہی ہے۔ لہٰذا اس غزل کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہم اس کی مشق کو حل کرنے کی فکر کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی موضوع پر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔